عاصم ایک پریشان حال آدمی تھا۔ اس کے 6 بچے تھے اور وہ کرائے کے مکان میں رہتا تھا۔ وہ کسی نہ کسی طرح کرائے کا مکان حاصل تو کر لیتا، مگر کچھ ہی عرصے میں مالک مکان بچوں کی تعداد سے تنگ آ جاتا اور کسی نہ کسی بہانے سے عاصم کو مکان خالی کرانے کا نوٹس دے دیتا۔ اس طرح عاصم ہر وقت اس کوشش میں مصروف رہتا کہ کسی طرح مالک مکان کو راضی رکھے اور ساتھ ہی نیا مکان بھی ڈھونڈ رہا ہوتا۔ ان دنوں بھی وہ اسی پریشانی کا شکار تھا۔ مالک مکان اس کی پریشانی کو نہ سمجھ رہا تھا اور نہ اس کے ساتھ کوئی تعاون کرنے کو تیار تھا۔ اس نے آخری مہلت دے رکھی تھی اور ہر دوسرے دن پوچھتا رہتا کہ کوئی مکان ملا۔ عاصم اس سے تنگ آ چکا تھا۔ وہ ایک پراپرٹی کمپنی کے کم پڑھے لکھے مالک کا ملازم تھا۔ مالک کو جو کہنا ہوتا وہ عاصم سے زبانی کہہ دیتا۔ عاصم اس کے زبانی نکات کو کمپیوٹر ٹائپ کر کے مینیجر کے حوالے کر دیتا۔ اس طرح اس کی نوکری چل رہی تھی اور تنخواہ بھی مناسب تھی، مگر اپنا مکان نہ ہونے کے باعث وہ مالی مشکلات میں گھیرا رہتا۔ عاصم اپنی پریشان سوچوں میں گم تھا کہ چپراسی نے یا کر بتایا کہ اسے بڑے صاحب نے بلایا ہے۔ عاصم کاغذ قلم لے کر اس کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ صاحب کم پڑھے لکھے ہونے کے باوجود زبردست کاروباری صلاحیتیں رکھتے تھے۔ شہر میں ان کی کئی عمارتیں قائم کی تھیں اور اس کے سینکڑوں کرایہ دار تھے۔ عاصم جب اس کے پاس پہنچا تو وہ فون پر کسی سے بات چیت میں مصروف تھے۔ عاصم اس کی بات ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ آخر بات ختم ہوئی۔ عاصم کو دیکھ کر کہا، ایک اشتہار لکھو، ہماری نئی بلڈنگ تیار ہے، اس کے لیے اچھے کرایہ دار چاہیے۔ عاصم کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ وہ اپنی کمپنی کا کوئی مکان کرائے پر حاصل کر لے۔ کمپنی میں اس کی اہمیت بھی تھی، مگر دوسرے ہی لمحے اس کی الف آمدوہے پر پانی پھر گیا۔ صاحب بولے، شرائط وہی پرانی لکھ دینا، یعنی 1 سال کا ایڈوانس اور کم بچوں والا خاندان۔ عاصم نے ضروری باتیں نوٹ کی۔ جب وہ اشتہار کا مضمون ٹائپ کر رہا تھا تو اسے ایک خیال سوجھا۔ اس مرتبہ ہمت کر کے اس نے اشتہار میں ایک تبدیلی کر دی۔ حسن سابق منیجر نے فائل کو سرسری انداز میں دیکھا اور متعلقہ شعبے میں بھیج دیا۔ کرائے کے مکانوں کی بکنگ شروع ہوئی تو عاصم پوری تیاری کے ساتھ پہنچا اور بھرپور کاغذی کارروائی کر کے اپنی پسند کا فلیٹ کرائے پر حاصل کر لیا۔ بکنگ کھلتے ہی لوگوں کی بڑی تعداد جمع ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد ٹیلی ویژن کے کچھ نمائندے بھی پہنچ گئے۔ وہ سیٹھ صاحب سے ملنا چاہتے تھے، لیکن اتفاق سے وہ ملک سے باہر تھے۔ 3 دن بعد جب وہ دفتر پہنچے تو ان کی حیرت کا کافی سامان موجود تھا۔ ایک چینل کے نمائندے نے اثر رسوخ استعمال کر کے سیٹھ صاحب سے انٹرویو کے لیے وقت لے لیا تھا۔ کئی تنظیموں نے ان کے اعزاز میں پروگرام رکھے تھے۔ شہر کی ایک بڑی اور نمایاں سماجی تنظیم نے انہیں ایک ایوارڈ کے لیے نامزد کیا تھا۔ کمپنی کے تمام لوگ حیران تھے کہ سیٹھ صاحب راتوں رات شہر کی ایک معروف شخصیت بن گئے تھے۔ ان سے بہت سارے لوگ ملنا چاہتے تھے، مگر انہوں نے سب سے پہلے عاصم کو بلایا۔ عاصم کو صاحب کا بلاوا ملا تو وہ سمجھ گیا کہ اس کی ملازمت کے ختم ہونے کا وقت آ گیا ہے، مگر اسے یہ تسلی تھی کہ اسے رہنے کے لیے 1 سال کے لیے مکان مل چکا ہے، جسے 1 سال سے پہلے خالی کرانا آسان نہیں ہوگا۔ عاصم میرے قدموں سے صاحب کے کمرے میں پہنچا تو وہ بے چینی سے ٹہل رہے تھے۔ عاصم خاموشی سے کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے عاصم کی طرف غور سے دیکھا اور کہا، مجھے وہ سب بتاؤ جو میں نہیں جانتا۔ عاصم نے ایک گہری سانس لی اور بولا، سر، جب لوگوں کو پتہ چلا کہ اپنے زیادہ بچوں والے خاندان کو فلیٹ کرائے پر دینے کا اشتہار دیا ہے تو لوگوں نے آپ کے جذبہ ہمدردی سے متاثر ہو کر آپ کو ایک بڑے سماجی رہنما کے طور پر تسلیم کر لیا ہے۔ اب آپ ایک مشہور سماجی شخصیت بن چکے ہیں۔ تھوڑی دیر میں ایک ٹیلی ویژن کے لیے آپ کا انٹرویو ہے۔
सेठ साहिब ने दोनों हाथ तशक्कुर के अंदाज में ऊपर अलिफाटेई और बोले, मेरी बचपन से ख्वाहिश थी कि अखबार में मेरा इंटरव्यू छुपे। मैंने इस ख्वाहिश को अपने अंदर छुपा कर रखा। अब अल्लाह ताला ने मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी है। मैं इसका शुक्र अदा करता हूँ। आइंदा मेरी जितनी बिल्डिंगें बनेंगी सब बड़े खानदान वालों को देंगे। आसिम हैरान नजरों से अपने साहिब को देखता रहा, फिर सर झुकाकर बोला, मेरी एक गलती ने आपको हीरो बना दिया और अपने इसे नेकी में बदल दिया। तुमने जो गलती की है, जी चाहता है तुम्हारे हाथ चूम लो। बेग साहिब ने जैसे ही कहा, आसिम ने अपने हाथ समेट लिए। सेठ साहिब आसिम की तरफ गौर से देखने लगे, फिर नर्म लहजे में बोले, तुमने ऐसा क्यों किया? आसिम ने कुछ कहना चाहा, मगर अल्फाज गिले में घट गए। बेबसी के एहसास से इसकी आंखों में आंसू आ गए और आखिर रानदहे हुए लहजे में बोला, सर, मैं किराए के मकान ढूंढ ढूंढ कर और किराए भर भर के थक चुका हूँ। मैंने ये गलती जानबूझ कर की है, आपके एतिमाद को धोखा दिया है। सेठ साहिब ने इसके कांधे पर हाथ रखा और बोले, घबराओ मत, जो हुआ सो हुआ। अब ये राज हम दोनों के दरमियान रहेगा और उसकी एक कीमत होगी। कीमत? कैसी कीमत? आसिम ने गुड़बड़ा कर पूछा। तुमने जो फ्लैट किराए पर हासिल किया है वो आज से तुम्हारा हुआ, ये तुम्हारा इनाम है और राज की कीमत भी। बेग साहिब कुछ और भी कह रहे थे, मगर आसिम न सुन सका। उसे हर चीज एक दायरे में घूमती महसूस हुई और फिर वो लहरा कर धड़ाम से गिर पड़ा।